ایز وی اسپیک ابھی یہ کانگریس کی سب کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے اور اس میں مشہور زمانہ ڈونلڈ لو صاحب جو اسسٹنٹ سیکرٹری فار اسٹیٹ ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ ہو گیا ہے. اب Q&A چل رہا ہے. بڑی باتیں انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے ڈیتھ تھریٹس آئیں, سیریس تھریٹس میرے خاندان پہ, اینڈ پولیس گاٹ انوالوڈ اینڈ ایوری تھنگ. اور ایک بار پھر انہوں نے بیانیہ بھی رد کیا ہے عمران خان صاحب کا. انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی فالس, کوئی ایسی بات نہیں تھی. بہرحال اس میں کوئی ایسی نئی بات تو نہیں تھی, لیکن مینلی ان سے کمیٹی پوچھ رہی تھی پاکستان کے الیکشنز کے اوپر. اور جہاں انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ اپنی رپلائی کے اندر ڈالی بھی ہے, اس میں تھوڑی سی سخت باتیں وہ جو ہیں, جیسا انہوں نے جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا کہ انڈیو ریسٹرکشنز تھیں فریڈم آف ایکسپریشن پہ, اور کنڈیم کیا تھا الیکٹورل وائلنس. پھر انہوں نے کہا کہ جی بہت سی فیمیل جرنلسٹ ان پرٹیکولر کو ایک پارٹی کے لوگوں نے ہراس بھی کیا, سب کچھ کیا. پھر انہوں نے یہ بھی 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی, جیسے کہ جی آل سیڈ اینڈ ڈن کہ تمام دھمکیوں کے باوجود تقریباً 60 ملین پاکستانیوں نے ووٹ کیا, جس میں 21 ملین خواتین تھیں, اور 50% زیادہ خواتین پارلیمنٹ کے اندر بھی آئیں. اور یہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے. یہ بھی انہوں نے نوٹ کیا کہ جی 5000 انڈیپینڈنٹ آبزرورز تھے فیلڈ میں, اور ان لوگوں نے یہ کنکلوژن دیا ہے کہ conduct of the election was largely competitive and orderly while noting some irregularities. کہ اوورآل ٹھیک تھا سب کچھ, بات تو ٹھیک تھی, لیکن وہ الیکشن ڈے والی بات تھی, وہ آروز والا سین تو بعد میں ہوا ہے. سو آئی ایم شیور ڈونلڈ لو واز فوکسنگ آن الیکشن ڈے. اس کے بعد وائلنس ایک بار پھر بڑا شدید ہو گیا. آج گوادر میں ایک اٹیک ہوا سیکورٹی فورسز پہ, اور اس میں 8 ٹیررسٹ مارے گئے. یہ مجید بریگیڈ کو کہا جا رہا ہے, جو BLA کی مجید بریگیڈ ہے, اور یہ پاسٹ میں زیادہ چائنیز پہ حملہ اور وہ چیزوں پہ ہوتا رہا. ساتھ ہی ہم نے کچے میں بھی دیکھا. لیکن جو پولیٹیکل سائٹ پہ عجیب 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو امین گنڈاپور صاحب کو آج ہم ڈسکس کریں گے, جو ایز چیف منسٹر ہو کے لوگوں کو یہ تلقین دے رہے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ رشوت مانگے تو اینٹ مار کے اس کا سر پھاڑ دیں. اس پہ بات کروں گا اپنے دوستوں سے جو آج ہیں کہ کیا یہ اس کو بھی ہم کہیں گے کہ جی ایک سیاسی تقریر تھی, یا یہ وائلنس ایسے ہی بڑھتا ہے سوسائٹی کے اندر اس طرح. پھر بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں کہ کیا عمران خان صاحب کے اب کوئی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آج جو انہوں نے میڈیا میں باتیں کی ہیں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ وہاں, اس سے تو لگتا ہے بالکل نہیں ہے. اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں 5-6 ماہ بھی اندر ضرور رہوں گا اور تب یہ گورنمنٹ گر جائے گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس فیصلے پہلے سے ہوئے ہیں, یہاں صرف کارروائی ہو رہی ہے. نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں, سب کچھ جھوٹ پہ چل رہا ہے. پھر انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا ISPR کو بھی, اور انہوں نے کہا کہ جی ISPR کی اسٹیٹمنٹ بڑی ان ویلکم تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی ایجیٹیٹ کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, اور ISPR کو ہمارے سے پوچھ لیتے تو بہتر ہوتا, اور ISPR معاملات کو سیاسی رنگ دے رہی ہے. میں اس پہ تنقید کرتا ہوں. اینڈ دین آنسرنگ اندر کوشچن وہ چلے گئے جنرل باجوہ اور جنرل فیاض کے اوپر, اور کہتے ہیں میں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ جنرل فیاض کو تبدیل نہ کریں, دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بڑی بات کی, اب آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ کیا رسپانس آتی ہے. انہوں نے کہا جنرل باجوہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہتا تھا کہ عمران خان جنرل فیاض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جنرل باجوہ نے اپنے مفاد کو دیکھ کر تبدیلیاں کی اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا. لیکن اصل چیز نظر آ رہی تھی کہ کانفلکٹ بڑھ رہا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اریسٹ وارنٹس بھی نکل آئے ہیں اب ٹیررسٹ کو, اینٹی ٹیررسٹ کو کورٹ سے اگینسٹ امین گنڈاپور اینڈ ادرس. کدھر جا رہا ہے سب کچھ, کیا ہو رہا ہے, ہر طرف اتنی تیزی اچانک کیوں آ گئی؟ ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ ماریہ میمن موجود ہیں. تھینک یو ماریہ. مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے, اور شہزاد اقبال بھی. تینوں ویل نون سینئر جرنلسٹ ہیں, تو رسمی جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیڈیز فرسٹ والا پرنسپل کرتے ہیں. ویسے بھی ماریا's کم ٹو دا اسٹوڈیو, تو آپ دونوں اب صبر کریں. ماریہ پہلے شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جو آج اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. تو یہ تو ہمارا خیال تھا تھوڑا سا معاملہ دب رہا ہے, اور ہم باتیں سنتے تھے کہ جی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ جو خان صاحب کی باتیں ہیں یہ تو سارا کچھ نگیٹ نہیں کر رہی. دیکھیں ٹاک فائٹ ہی ہوتا ہے. ہاکس بھی ہوتے ہیں, ڈوز بھی ہوتے ہیں, کئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مریم نواز صاحبہ کی پنجاب کے اندر اوتھ سیریمنی اور جو ان کی پہلی تقریر تھی بڑے آرام سے ہونے دی گئی.
اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو عمر ایوب صاحب کو ایز اے لیڈر آف اپوزیشن نامزد کر کے خان صاحب نے ایک طریقے سے آلو برانچ دی، بیکاز ایک ایسی شخصیت جس پہ کوئی تراز نہیں ہے. پھر کچھ خان صاحب نے مین گنڈا پور بھی تو دیا. یہ ہاکش ہے نا، ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ ہے نا، تاکہ پریشر بھی رکھے اور بات کرنے کی جو ایک انٹینٹ ہے وہ بھی ظاہر ہو. دیکھیں بات بالکل سمپل ہے. یہ ابھی جو ڈونلڈ لو صاحب کی ٹیسٹمنی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے بیانات ہیں، یہ ہارڈ کور بروٹل، بالکل جیسے کہتے ہیں نا رائٹ ڈاؤن ٹو دا بیسکس پالیٹکس ہے. ایک سیاسی جماعت نے 3 ٹیئرز پہ پالیٹکس کرنی ہوتی ہے، اسپیشلی اگر وہ الیکشن جیت کے اقتدار میں آ جائیں. اور یہ بات میں تحریک انصاف کے اپنے دوستوں سے کہہ چکی ہوں، وہ بات پہ اگری کرتے ہیں، وہ پبلکلی مانیں گے. 3 ٹیئرز ہیں جی سیاست کی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے، اسے تعلقات اچھے برے ہوتے رہتے ہیں. تیسری ہے جی جو بالکل پالیٹکس ہے جماعت کی اور اپنے اتحادیوں کی. اب عمران خان صاحب کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہو گیا، لوکل اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہو گیا، جماعت میں اتحادیوں سے پھڈا ہو گیا، جماعت کے اندر پھڈے ہو گئے. نواز شریف صاحب کے جب بھی لوکل اسٹیبلشمنٹ سے پھڈے ہوتے ہیں نہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ہمدرد ہوتے ہیں، جو تب 99 میں بھی لے گئے، 2019 میں بھی گارنٹی دے کر لے گئے. عمران خان صاحب کے لیے اس وقت وہ سہولت نہیں ہے. 2022 کے وہ خط لہرانے کے بعد انہوں نے کوشش کی ہے، میرے خیال ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو لابنگ ہو رہی ہے، جو آج ہیئرنگ ہو رہی ہے، بڑی سیریس لابنگ کے نتیجے میں ہو رہی ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے. اب اگر تینوں ٹیئرز جو ہیں سیاست کی، اس کے اوپر اگر آپ نے بہتر سیاست نہ کی ہو تو پھر آپ یہیں آ جاتے ہیں. اور یہاں سے آگے کا رستہ کیا ہے؟ سیاست ہی ہے جی. یہ وائلنس شائلنس یہ جو کچھ نہیں، سیاست ہی تمام ہوگی. چیزوں کے باوجود اگر سیاسی کا دیکھا جائے، سب سے بڑا سیاسی کا تو عمران خان کا. سو ایون آل دیز فلاز have worked out. اور دوسری طرف میاں صاحب کو دیکھیں تو مجھے تو لگتا ہے ان کا سیاسی قد بہت چھوٹا ہو گیا. میاں صاحب مجھے نا، میں کچھ دن پہلے کچھ امیجز دیکھ رہی تھی، واجپئی صاحب جب 99 میں بس میں بیٹھ کر آئے تھے اور میاں نواز شریف صاحب اور وہ مینار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے جو انہوں نے ہاتھ میں لایا تھا، مطلب میاں صاحب کی اس وقت اٹھان تھی، وہ اپنے آپ کو ایک ریجنل لیڈر دیکھ رہے تھے. ایک لارجر پکچر میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم بیٹھ کر امن کریں گے، کوئی نوبیل پرائز لیول ہم اچیو کریں گے. 40 سال بعد مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے، نواز شریف صاحب جس لیول کی میٹنگز اب چیئر کر رہے ہیں وہ کاؤنسلر، وہ میئر لاہور کے لیول کی ہیں. سو جس کا اپنا ویژن، جس کی اپنی لیگیسی کے بارے میں خواب ہوں کہ میں ایک سارک کی سربراہ یا ایک، کیونکہ جب کہا جاتا تھا نا کہ سب سے پرانے پولیٹیشین ہیں، 40 سال سے اس خطے میں بڑا اچھا سمجھتے ہیں، وہاں سے یہاں آنا آئی تھنک 1985 کے بعد ان کی جو سیاست ایک فل سرکل آئی ہے، اور وہ 1985 کے نواز شریف بن گئے ہیں، 1999 کے نواز شریف نہیں رہے. مظہر، یہ جو ماریا نے بات کی ہے نا، یہ میرا سبجیکٹ میں کہیں اور جا رہا تھا، لیکن یہ اب نے ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن ڈرا کیا تو میں آپ دونوں کو اس پہ لانا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا عمران خان کی جتنی بھی غلطیاں ہیں، چاہے وہ پاور پالیٹکس کی ہیں یا پاپولر پالیٹکس کی ہیں یا سمپل پالیٹکس کی ہیں، ایون ڈسپائٹ آل دیٹ آج وہ سب سے پاپولر لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں.